نعمتیں بڑی ہیں، شمار نہیں ہو سکتی، لیکن سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، وہ آپ کی بعثت ہے، اور آپ کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنے والے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے کیوں مبعوث فرمایا؟ جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ہم اختصار کے ساتھ 5 مقاصد کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا اور بڑا مقصد اور بنیادی مقصد، جس کے لیے صرف نبی کریم ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل تشریف لائے، سارے کے سارے نبی جس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان میں سب سے بڑا مقصد انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد سمجھانا، عقیدہ توحید کی تعلیم دینا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا تذکرہ مختلف انداز سے کرتا ہے اور صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، ہر امت کے اندر نبی اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے ہیں۔ اور وہ نبی آئے کس لیے تھے؟ نماز بھی انہوں نے سکھائی ہے، روزہ بھی سکھایا ہے، حج کا طریقہ بھی دیا ہے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیا ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ کی توحید کا سبق سکھائے۔ تمام کے تمام انبیاء، آپ جناب نوح کو دیکھیں، 950 سال دعوت و تبلیغ میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن تعلیم کس بات کی دیتے ہیں، تبلیغ کس بات کی کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں میں جہالت نہیں تھی؟ کیا ان کی قوم کے اندر جھوٹ نہیں تھا؟ کیا ان کی قوم کے اندر ماپ تول میں کمی نہیں تھی؟ کیا ان کی قوم کے لوگ بدکاری کا شکار نہیں تھے؟ لیکن توحید کا سبق سب سے پہلے انہوں نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس بھی نبی کو بھیجا ہے، جس بھی رسول کو مبعوث کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے نکال کر غیر اللہ کے در پہ جھکے ہوئے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر در در پہ جھکے ہوئے لوگوں کو ایک در پہ، ایک رب کے دربار پہ، ایک رب کے سامنے جھکانے کے لیے تمام کے تمام انبیاء تشریف لائے۔ آج اگر پیغمبر کے آنے کی خوشی تو منائیں، پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ تو کریں، لیکن پیغمبر کی بعثت کے مقصد کو بلا دیں، اور پیغمبر جس توحید کے لیے قربانیاں دیتے رہے، تمام کے تمام نبیوں نے اپنے مقصد بعثت کو پورا کیا ہے، اور اس کے لیے انہیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے وہ بھی دی ہے۔ ان کے جسموں کو آرے سے چیرا گیا تو انہوں نے اسے بھی برداشت کیا ہے، انہیں ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تو پیغمبروں نے ہجرتیں بھی کی ہیں، اور ان کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے زخم بھی برداشت کیے ہیں، انہیں ستایا گیا تو انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا ہے، لیکن رب کی توحید کے معاملے میں اپنی اس بعثت اور تشریف آوری کے مقصد کو بیان کرنے میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، انہوں نے مداہنت نہیں اختیار کی، اور انہوں نے توحید کے معاملے میں کسی اور کی بات کو نہیں مانا، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا ہے کہ نبی آتے اس لیے ہیں، نبی تشریف اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی سکھائیں، وہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے اپنے دستے سوال دراز کرنے سے روک کے اپنے رب کے سامنے سوالی بنا کے کھڑا کریں، اور وہ
گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے انسان جو ہر ایک کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی شفا دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بھی ہمیں رزق دینے والا ہے، انہیں ایک رب کا تعارف دیں اور اپنے رب کے ساتھ ان کی امیدوں کو وابستہ کریں اور رب کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں اور رب کے احکامات اپنے بندوں تک پہنچائیں۔ تو یہ پہلا مقصد توحید کو بیان کرنا، اور توحید کو بیان کرتے ہوئے پیغمبروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تمام کے تمام نبیوں نے قربانیاں دی، لیکن آپ میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہی دیکھ لیجیے۔ آپ کو مکہ میں وہی لوگ جو صادق و امین کہتے تھے، جو ایک لمحہ پہلے یہ کہتے تھے ما جربناک الا صادقا و امینا، کہ آپ سے بہتر، آپ سے سچا، آپ سے زیادہ امانت دار ہم نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا تھا اور قبیلوں کے لوگ جمع ہوئے، اللہ کے پیغمبر کہنے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو مان لو جس رب نے مجھے مبعوث کیا ہے، اپنی توحید کے پرچار کے لیے بھیجا ہے، اپنی توحید کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اس رب کو ایک مان لو۔ تو آپ کا سگا چچا ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ الفاظ کہتا ہے تبا لک یا محمد، کہ اے محمد کیا اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ شاید میری زبان ان الفاظ کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے کہ میں کیسے اس کے الفاظ کا ترجمہ کروں، لیکن رب نے دفاع کر دیا، رب نے پیغام بھیج دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو جائے۔ یہ میرے پیغمبر کی جب توحید کی دعوت سامنے آئی تھی، سب سے پہلے بیگانے نہیں اپنے کھڑے ہوئے مقابلے میں، سب سے پہلے اپنا چچا جو سمجھتا تھا، جو جانتا تھا کہ محمد سے سچا کوئی نہیں ہے، محمد جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ جھکا نہیں جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دی نہیں جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ جب پیغمبر نے یہ پیغام دیا تھا، سب سے پہلا ری ایکشن یہ آیا تھا کہ چچا کھڑا ہوا ہے توحید کی دعوت کے مقابلے میں اور اپنے بھتیجے کو برا کہتا ہے۔ رب کائنات نے آسمان سے اپنے پیغمبر کا دفاع کیا اور گستاخی کرنے والے آپ کے اس چچا کو وہ الفاظ اور وہ پوری صورت نازل کر کے جواب دے دیا کہ قیامت تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ صورت پڑھتے رہیں گے اور اللہ کا دفاع اپنے پیغمبر کے لیے ثابت ہوتا رہے گا۔ تو پہلا مقصد توحید کو بیان کرنا، اور دوسرا مقصد پیغمبر کے آنے کا یہ ہے کہ وہ حق اور ہدایت کے راستے کو واضح کر دیں۔ پیغمبر اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہدایت کے راستے کو واضح کریں۔ ہر ایک گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی راستے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے سکھایا، بتایا کہ تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر آؤ ہمارے راستے پہ چلو۔ رسولوں نے آ کے اللہ کے پیغام کو پہنچا کے ہدایت کے راستے کو واضح کیا ہے، جس راستے کا ہم سوال ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، اور سیدھا راستہ دینے کے لیے
لیے, صراط مستقیم سکھانے کے لیے, دکھانے کے لیے, حجت اور دلیل کو قائم کرنے کے لیے, کہ کل کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے, میں تو وہی کرتا تھا جو میرے ماں باپ نے مجھے دیا تھا, میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے. نہیں, اللہ نے پیغمبر بھیج دیے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو ماں باپ کرتے ہیں, تم سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کرتے تھے, تم نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کرتے تھے, تم نے وہ کرنا ہے جو پیغمبر نے تمہیں دیا ہے. رسلا مبشرین و منذرین, اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والے بنا کے, ڈرانے والے بنا کے, اطاعت کرنے والوں, فرما برداری کرنے والوں, اللہ کی بات ماننے والوں کو وہ جنت کی, رب کی خوشنودی کی خوشخبریاں دیتے ہیں, اور رب کی نافرمانی کرنے والوں, توحید کے پیغام کو جھٹلا دینے والوں کو وہ رسول ڈرانے والے ہیں, جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں, جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اس آگ سے ڈرا رہے ہیں پیغمبر, رب کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا توحید کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا نماز کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا دین کسے کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ رب ناراض کس سے ہوتا ہے, مجھے جنت کے راستے کا نہیں پتا تھا کہ میں اس پہ چل سکوں, مجھے جہنم کے راستے کا نہیں پتا تھا کہ میں اس سے بچ سکوں. یہ ساری چیزیں پیغمبروں نے آ کے واضح کر دی, پیغام پہنچا دیا کہ اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہو, ما من عمل یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم. پیغمبر کہتے ہیں لوگوں, جو بھی چیز تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے, جہنم سے دور کرنے والی ہے, وہ تمہیں بتا دی گئی ہے, پیغمبر نے سمجھا دی ہے, سکھا دی ہے, پیغمبر نے آ کے راہ ہدایت کو واضح کر دیا ہے. اب بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صراط مستقیم کیا ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس کی بات مانوں, تو یہ گمراہی میں ڈوبا ہوا انسان ہے. پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر نے اس راہ ہدایت کو, سیدھے راستے کو, صراط مستقیم کو اتنا واضح کیا کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ یہ اعلان فرما رہے تھے, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. لوگوں, میں تمہیں اس روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس چمکتے دھمکتے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے اور واضح. کوئی نکلنے والا, کوئی صراط مستقیم تلاش کرنے والا جب نکلتا ہے تو رب اسے پیغمبر کے راستے کے ذریعے سے اپنا قرب دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو رب کا قرب چاہتا ہے, جو رب کو پانا چاہتا ہے, رب نے راستے بتا دیے ہیں, طریقے سمجھا دیے ہیں, پیغمبر کو بھیج دیا ہے کہ یہ پیغمبر میرا راستہ دینے والے ہیں. اور پیغمبر نے وہ راہ ہدایت اتنا واضح کیا کہ قرآن بنا کے رب نے نازل کر دیا, اور اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پیغمبر نے ایک سیدھی لکیر کھینچی. اس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے سیدھی لکیر کھینچ کے کہا, ان ھذا صراطی مستقیما. لوگوں, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے جس کا میں اور آپ سوال کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے. چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں لکیریں کھینچ کے کہا یہ شیطان کے راستے ہیں. شیطان ہر راستے پہ کھڑا ہے, اپنی طرف بلا رہا ہے, دعوتیں دے رہا ہے. اس کی دعوت بڑی مزین ہوگی, اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوگی, لیکن یاد رکھنا صراط مستقیم سے نہ ہٹنا. دلیلیں دینے والا, دعوت دینے والا تمہیں جتنی مرضی دعوتیں دے لے, لیکن یاد رکھنا اس سیدھے راستے پہ رہنا, کتاب و سنت کے راستے پہ رہنا, قرآن اور حدیث کے راستے پہ رہنا.
تم اللہ تک پہنچو گے اور جنت تک پہنچو گے، لیکن جب کوئی دائیں بائیں ہو گیا، کسی اور راستے پہ چل نکلا، کوئی کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی کو اپنا امام بناتا ہے، کوئی کسی کو اپنا مقتدا اور پیشوا بناتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی ہے تو اس انسان کے لیے جو نماز پڑھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے کیسے پڑھی ہے، جو روزہ رکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے کیسا روزہ رکھا ہے، جو حج کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر کا حج کیسا تھا، جو رات کو قیام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر کا قیام کیسا تھا، جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جو کسی بھی کام اور کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے جو طریقہ دیا ہے، پیغمبر نے جو راستہ دیا ہے، پیغمبر نے جو مجھے سکھایا ہے کہ تم نے رب کی بندگی ایسے کرنی ہے، یہ کام کرنے والا یہ تو بعثت مصطفیٰ کے مقاصد کو سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے لیکن پیغمبر کے روزے کو نہیں دیکھتا، حج کرنے تو نکلا ہے، لاکھوں خرچ کر کے آئے گا، لیکن یہ سیکھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ میرے پیغمبر نے حج کیسا کیا تھا، اخلاق یہ بھی اپناتا ہے، بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیغمبر کے اخلاق کا پتہ نہیں، ایسے کردار پیغمبر والا نہیں ہے، تو اس نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، یہ راہ ہدایت پہ چل نہیں سکا اور اسے توفیق نہیں ملی۔ اس کو چاہیے کہ رب سے سوال کرے، رب سے مانگے اور التجا کرے کہ اللہ میں صراط مستقیم مانگتا تو ہوں، ہر نماز پہ مانگتا ہوں، لیکن مجھے دکھا تو صحیح صراط مستقیم ہے کیا۔ تو پیغمبر کے آنے کا دوسرا مقصد تاکہ پیغمبر ہدایت کے راستے کو، حق کے راستے کو واضح کر دیں، اور پیغمبر کی تشریف آوری کا تیسرا مقصد انسانوں کے نفس کا تزکیہ کرنا، اسے پاک کرنا، اسے صاف کرنا، جو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جو لغزشوں کی طرف جاتا ہے، جو حرام کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس طرف جاتا ہے، اس نفس کو پاک کرنا، صاف کرنا، یہ بھی پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور قرآن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کو رب کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، قرآن پڑھ کے سمجھاتا ہے انہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ ان کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، پیغمبر بتاتا اور سکھاتا ہے کہ زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، راحت چاہیے تو پیغمبر کے راستے سے ملتی ہے، پیغمبر نے جو طریقے دیے ہیں ان طریقوں سے ملتی ہے، لیکن پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے والوں نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے۔ کسی نے کہا جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے راحت حاصل کرو، کسی نے کہا نشے پہ لگ جاؤ تمہیں سکون مل جائے گا، کسی نے کہا صحراؤں میں نکل جاؤ وہاں پہ تمہیں سکون ملے گا، کسی نے کہا دنیا سے کٹ جاؤ تو سکون ملے گا، لیکن پیغمبر نے سکون کا راستہ، اطمینان کا راستہ، تزکیہ نفس کا راستہ سکھایا کہ اعطوا الحقوق اعطوا کل ذی حق حقا، لوگوں ہر ایک کو اس کا حق دے دو، تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ماں باپ کو ان کا حق دو، اولاد کو اس کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، خامن کو اس کا حق دو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو رب کو اس کا حق دو اور پیغمبر کو اس کا حق دو، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے کی زندگی پرسکون ہوا کرتی ہے۔ دوسروں کے حق کھانے والے، دوسروں کے مال ہتھیانے والے، دوسروں کا برا سوچنے والے اور دوسروں کے بارے میں یہ فکر کرنے والے کہ اسے یہ نعمت کیسے ملی ہے، یہ چھنے گی کیسے، اسے عزت کیسے مل گئی ہے، اس کو ذلیل کیسے کر سکتا ہوں، ایسے انسان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، ایسے انسان کا دل کبھی پاک نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، اس کا نفس پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر تزکیہ نفس کے لیے تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تم نے رب کے قریب ہونا ہے، اپنے نفس کو رب کے احکامات کا عادی کرنا ہے، پابند کرنا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، رب کے احکامات
پہ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. پیغمبر نے مجھے اور آپ کو تزکیہ نفس دیا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ دیا ہے, سلیقہ سکھایا ہے. کبھی پیغمبر کے طریقوں کو دیکھیں تو صحیح نا کہ پیغمبر کس طرح سے اللہ کی راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے, لیکن پیغمبر کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق. تو پیغمبر کی آمد کا چوتھا مقصد, اس دین کو, اس شریعت کو جسے پیغمبر لے کے آئے, جسے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کیا اور اس کی حفاظتیں کی ہیں اور اس کو مکمل کیا ہے, اس دین کو غالب کرنے کے لیے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ رب کی ذات وہ ہے, رب کائنات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے, حق دے کے بھیجا ہے. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو, اسلام کو, شریعت کو, اس پیغمبر کے طریقے کو تمام کے تمام ادیان پہ, تمام دینوں پہ غالب کر دیا جائے. اور جب پیغمبر نے 23 سال کی زندگی اس دنیا میں بسر کی تھی, نبوت کے بعد کی, تو پیغمبر اس دین کو غالب کر کے گئے تھے. اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ دین غالب رہا تھا, کیونکہ اس وقت صرف دین کا نام نہیں لیا جاتا تھا, دین پہ چلنے والے عمل کر کے دکھاتے تھے کہ دین کیا ہے. آج مجھے اور آپ کو خود پتہ نہیں ہے, مسلمان ہونے کے باوجود, اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کے باوجود, 4 نمازیں پڑھ لینے کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ دین ہے کیا, دین چاہتا کیا ہے. دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. آج اگر مسلمان کہیں مغلوب ہیں تو وہ اپنی دینی کوتاہیوں کی وجہ سے مغلوب ہیں. دین پھر بھی غالب ہے, دین اپنی دلیل میں غالب ہے, دین اپنی حجیت میں غالب ہے, دین اپنے تقوی میں غالب ہے. دین اللہ رب العالمین نے غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے, یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. آج جب ہمارے اندر دین ہوگا پھر رب ہمیں بھی غلبے دے گا. اور پیغمبر کو جو غلبہ دیا تھا, پیغمبر کہتے ہیں اوتی تو ستن, مجھے 6 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک چیز اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات بھی دیے گئے ہیں. اور نصرت بالرعب, مجھے رب نے رعب بھی دیا ہے. میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. یہ دین کا غلبہ پیغمبر کے ہاتھوں, اللہ نے اس لیے پیغمبر کو بھیجا کہ دین کو غالب کر کے آئیں. آج دیندار پس رہے ہوں اور ہم صرف آپ کے آنے کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہو کہ پیغمبر آئے, دنیا جگمگا گئی. بے شک جگمگائی ہے. پیغمبر کے آنے سے اس دنیا نے سیکھا ہے کہ رب کون ہے اور رب کے احکامات کیا ہیں, رب کے حقوق کیا ہیں. پیغمبر نے سکھایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہیں رب نے پیدا کس لیے کیا ہے. پیغمبر نے ساری چیزیں دی ہیں. لیکن آج ہم صرف نام لینے کی حد تک رہ گئے ہیں. اختیار کرنا نہ ہم نے اس کے لیے کبھی کوشش کی ہے اور نہ ہی کبھی اس کی جستجو کی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے اور اپنا حصہ ڈالنے والے بن جائیں. اور پیغمبر کی آمد کا 5واں مقصد قرآن بیان کرتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے, پیغمبر آیا ہے, تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی امت کے لوگ, تاکہ لوگ پیغمبر کی بات مانیں, اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو پیغمبر دیں اسے لے لیں, جس سے پیغمبر روک دیں اس سے رک جائیں. پیغمبر کے آنے کا یہ مقصد ہے. لیکن اگر ہم نے کرنی اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی پہ چلنا ہے, پیغمبر کی بات نہیں ماننی, تو پھر ہم نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا. تو پیغمبر کے آنے کے جو مقاصد ہیں, اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے 5 کا آج کی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا. پہلا مقصد کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل رب کی توحید کو
بندوں تک پہنچانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر، شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کا نور دینے کے لیے اور اپنے رب کی بندگی سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ دوسرا مقصد کہ پیغمبر ہدایت کے راستے کو واضح، حق کے راستے کو واضح کرنے کے لیے آئے اور حق کے راستے کو واضح کر کے گئے ہیں۔ اور تیسرا مقصد کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اس نفس کے پجاری انسان کو نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی دے کے اس نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے کانوں کو کیسے پاک کرنا ہے، اس نے اپنی نگاہوں کو کیسے پاک رکھنا ہے، اس نے اپنی زبان کو کیسے پاک رکھنا ہے، اس نے اپنے پیٹ کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ پیغمبر آئے کہ تاکہ انسانوں کا یہ نفس جو ہے یہ پاک رہے، پاکیزہ رہے، طاہر رہے اور اللہ کے احکامات پہ چلتا رہے۔ اور چوتھا مقصد دین کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انبیاء اور رسل تشریف لائے۔ اور پانچواں مقصد رسول اس لیے آئے کہ رسولوں کی بات مانی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، پیغمبر کے اشارے پہ اپنی جانیں قربان کی جائیں جیسے صحابہ نے قربان کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر کا آنا یقیناً سب سے بڑی رب کی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن پیغمبر کے آنے کے مقاصد کو اگر نہیں سمجھیں گے تو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی ناقدری کرنے پہ سزا بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پیغمبر کے آنے کی قدر ہے، اس نعمت کی قدر ہے، تو یاد رکھیے ان مقاصد کو پورا کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔